رمضان کے مہینے میں اگر روزہ جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ زندگی بھر روزہ رکھ لے لیکن اس کی قضا نہیں ہو پاتی۔ تو بہرحال رمضان کے مہینے کے جو روزے ہیں اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں اس بات کا حکم دیا اور فرمایا کہ دیکھو بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا اجر و ثواب میں دوں گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، بدلہ میں دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بدلہ دینے والا ہے، اور اس اعتبار سے روزے کی بڑی اہمیت ہے۔ تو جو روزے اگر ہم سے پچھلے سال اگر چھوٹ گئے ہوں تو پھر سب سے پہلی ذمہ داری ہم پر یہ عائد ہوتی ہے کہ ہم ان روزوں کی قضا کر لیں۔ جیسا کہ ہم تمام جانتے ہیں کہ عنقریب رمضان المبارک کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو عبادتوں سے بھر دیا ہے۔ رمضان کا مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ رحمت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ برکت و سعادت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ رب کو راضی کرنے کا مہینہ، رمضان کا مہینہ جنت کے حصول کے لیے کوششیں کرنے کا مہینہ، رمضان کا مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کی شکل میں انسانوں کو ایک عظیم تحفہ، ایک عظیم انعام اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ گنہگار بندوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ سنہرا موقع رکھتا ہے کہ اے میرے گنہگار بندو، تم گناہ کرتے رہتے ہو، خطا و نسیان کے پتلے ہو، یہ رمضان کا مہینہ تمہارے لیے بخشش کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ روزے رکھ لو میں تمہاری مغفرت کر دوں گا، قیام اللیل کا اہتمام کرو میں تمہاری مغفرت کر دوں گا۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے سلسلے میں بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ بہرحال عنقریب رمضان کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ رمضان کے مہینے کے سلسلے میں ہماری کیا کوششیں ہونی چاہیے؟ رمضان کے لیے ابھی جو وقت باقی رہ گیا، ایک ہفتے کا تقریباً وقت باقی رہ گیا، تو ایسے وقت میں ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے، ہماری کیا کوششیں ہونی چاہیے؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، تو اس رمضان کے مہینے کا استقبال کیسا ہونا چاہیے؟ اس رمضان کے مہینے کے لیے ہماری کیا تیاری ہونی چاہیے؟ محترم حاضرین، سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ رمضان کا مہینہ جب عنقریب سایہ فگن ہونے والا ہے، ہم پر رمضان کا مہینہ داخل ہونے والا ہے، تو ایسے وقت میں سب سے پہلی ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اگر ہم میں سے کسی کے گزشتہ سال رمضان کے مہینے اگر چھوٹ گئے ہوں تو پھر ہم ان روزوں کی قضا کر لیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جو روزے ہم سے اگر چھوٹ گئے ہو، گزشتہ سال اگر مرض میں ہم مبتلا تھے، مریض تھے، بیمار تھے، کسی وجہ سے روزے چھوٹ گئے، یا مسافر تھے، سفر کی حالت میں تھے، کوئی مجبوری تھی، روزے چھوٹ گئے، تو پھر اس رمضان کے شروع ہونے سے پہلے، اس رمضان کے آغاز سے پہلے ہم ان روزوں کی قضا کر لیں۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، اگر کوئی رمضان کا مہینہ رمضان کے مہینے میں اگر روزہ جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ زندگی بھر روزہ رکھ لے لیکن اس کی قضا نہیں ہو پاتی۔ تو بہرحال رمضان کے مہینے کے جو روزے ہیں اس کی بڑی اہمیت ہے،
بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں اس بات کا حکم دیا اور فرمایا کہ دیکھو بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا اجر و ثواب میں دوں گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، بدلہ میں دوں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بدلہ دینے والا ہے۔ اور اس اعتبار سے روزے کی بڑی اہمیت ہے۔ تو جو روزے اگر ہم سے پچھلے سال اگر چھوٹ گئے ہوں تو پھر سب سے پہلی ذمہ داری ہم پر یہ عائد ہوتی ہے کہ ہم ان روزوں کی قضا کر لیں۔ اسی طرح سے یہ بات یاد رکھیں، رمضان کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، تو اس مہینے کے لیے ہمارا خصوصی طور پر دعاؤں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے، رمضان کی عبادتیں نصیب فرمائے، رمضان کے شب و روز عطا فرمائے، رمضان کی عبادتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ دعائیں ہماری ہونی چاہیے۔ اسلاف کے بارے میں یہ بات ہمیں ملتی ہے، بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سلسلے میں یہ ذکر ملتا ہے کہ رمضان المبارک کے آنے کے تقریباً 6 مہینے پہلے سے وہ رمضان کے سلسلے میں دعائیں کیا کرتے تھے کہ پروردگارہ رمضان کا مہینہ ہم کو نصیب فرما، رمضان کی عبادتیں ہم کو نصیب فرما۔ یہ دعائیں وہ لوگ کیا کرتے تھے، اور جب رمضان کا مہینہ حاصل کر لیتے، رمضان کا مہینہ پا لیتے، تو پھر اس رمضان کے مہینے کو غنیمت جانتے ہوئے خوب عبادتیں کرتے، دن رات عبادتیں کیا کرتے، اور پھر جب رمضان کے مہینے میں عبادتیں کر لیتے تو پھر اس کے بعد تقریباً 5 مہینوں تک یہ دعا کرتے رہتے کہ پروردگارہ رمضان کے مہینے میں جو عبادتیں ہم نے کی ان عبادتوں کو قبول فرما۔ تو محترم حاضرین، اندازہ لگائیں اسلاف سال بھر ان کا بس رمضان سے متعلق ان کے شب و روز گزرتے، رمضان کا یا تو وہ انتظار کرتے، رمضان کا مہینہ مل جاتا تو عبادتیں کر لیتے، اور جب رمضان میں عبادتیں کر لیتے تو اس کے بعد کا وقت وہ رمضان کی عبادتوں کی قبولیت کے لیے دعائیں کرتے ہوئے گزار دیتے۔ اللہ اکبر، کتنی اہمیت تھی رمضان کی ان کی نگاہوں میں۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان کی وہی اہمیت ہماری نگاہوں میں بھی ہونی چاہیے۔ رمضان کے اس مہینے کے استقبال کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے، اور پھر جب رمضان کا مہینہ ہم کو اگر نصیب ہو جائے تو پھر اس میں خوب عبادتیں کرنی چاہیے، اپنے رب کو راضی کر لینا چاہیے، اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لینا چاہیے، اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لینا چاہیے۔ محترم حاضرین، اسی طرح سے یہ بھی یاد رکھیں کہ جو ہے رمضان المبارک کے مہینے کے آنے سے پہلے ہم تمام کو چاہیے کہ ہم رمضان کے مہینے کے سلسلے میں نیتیں کر لیں۔ کس طرح کی نیتیں؟ رمضان المبارک کے مہینے کے سلسلے میں ہماری یہ نیتیں ہو جانی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا تو میں رمضان کے پورے روزے رکھوں گا۔ اللہ نے اگر مجھے رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا میں قیام اللیل کا پورے مہینے اہتمام کروں گا۔ رمضان کا مہینہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیب فرمایا تو میں قرآن مجید کی تلاوت کروں گا، میں صدقہ و خیرات کروں گا، میں نوافل کا اہتمام کروں گا۔ جو اعمال انسان کر سکتا ہے ان اعمال کی نیت انسان کر لے۔ کیوں؟ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا جو دار و مدار ہوتا ہے، اعمال کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ نیتوں پر ہوتی ہے، اور انسان کی نیت کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ ہر عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ انسان نیت کرے، زبان سے کرنے کی ضرورت نہیں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو انسان اپنے دل میں اس بات کی نیت کر لے کہ مجھے رمضان کے مہینے میں کیا کیا عبادتیں کیسے کیسے انجام دینی ہے، انسان ان باتوں کی نیت کر لے۔ کیوں؟ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے
انسان کو اگر کوئی وقت مل جائے وہ اس میں جو ہے اس کا صحیح استعمال کر لیتا ہے، اس میں عبادتیں کر لیتا ہے، لیکن کبھی کبھار انسان کو وہ وقت حاصل نہیں ہو پاتا۔ کبھی کبھار انسان جس چیز کی نیت کر رہا ہے اس وقت سے پہلے اللہ کا فیصلہ آ جائے اور انسان اس دنیا سے چلا جائے، ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ تو پھر انسان کو چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دے رکھی ہے تو پھر نیت کے مطابق عمل کر لے، اور اگر یاد رکھیں اگر زندگی نے ساتھ نہ دیا، اگر موت کا فیصلہ آ گیا، اگر انسان نے نیت کر رکھی تھی کہ رمضان کا مہینہ مجھے نصیب ہو تو میں یہ اعمال کروں گا، اور اگر نصیب ہوتا تو وہ کرتا تھا، لیکن رمضان کا مہینہ اگر اسے نصیب نہ ہوا لیکن نیت اس نے کی تھی، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات بیان فرمائی کہ انسان اگر کسی عمل کی نیت کر لیتا ہے لیکن اس عمل کا موقع اس کو نہ ملا، لیکن نیت کی بنیاد پر اس کو اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب کا مستحق بنا دیتا ہے۔ تو محترم حاضرین، موت اگر آئے لیکن اگر ہم نے نیت کر رکھی تھی تو پھر یقیناً ہم فائدے مند ہوں گے، اور اگر نیت نہ کر رکھی تھی اور اس حال میں اگر موت آ جائے تو پھر یقیناً ہمارا خسارہ ہے، ہمارا نقصان ہے۔ بہرحال ہم تمام کو چاہیے کہ ہم رمضان کے آنے سے پہلے ابھی سے ہم اپنی نیتیں کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر موقع دیا، رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا، ہم رمضان بھر کے روزے رکھیں گے، ہم رمضان بھر قیام اللیل کا اہتمام کریں گے، نوافل کا اہتمام کریں گے، تلاوت قرآن کا اہتمام کریں گے، صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں گے، ان ساری چیزوں کی ہم نیت کر کے رکھ لیں۔ محترم حاضرین، نیت سے جڑی ایک اور چیز یہ بھی یاد رکھ لیں کہ نیت ہم کر رہے ہیں تو پھر ہماری نیتیں خالص ہونی چاہیے، ہماری نیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہماری نیتیں ہونی چاہیے، ہماری نیتیں صاف ہونی چاہیے، ہماری نیت عبادت کے پیچھے کسی کو بتانا، کسی کو دکھانا، شہرت حاصل کرنا کہ لوگ کہیں کہ بھائی کتنا متقی ہے، پرہیزگار ہے، لوگ کہیں کہ روزے دار ہے، لوگ کہیں کہ سخی ہے، فیاض ہے، لوگ کہیں قیام اللیل کا اہتمام کرنے والا ہے، قرآن مجید سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور اس طرح سے بس لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر عمل کرے گا تو وہ حدیث ہماری نظروں میں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات بیان فرمائی، کل قیامت کے روز 3 ایسے لوگوں کو لایا جائے گا جنہوں نے بہت بڑے بڑے عمل کیے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا 3 لوگ جس کو لایا جائے گا وہ کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ ہوگا جو جہاد میں جنگ لڑتے ہوئے جس نے اپنی جان کو قربان کر دیا ہو، دوسرا وہ ہوگا جو عالم دین ہوگا جس نے ساری زندگی علم حاصل کیا اور اپنی ساری زندگی لوگوں تک علم پہنچاتا رہا، تیسرا وہ ہوگا کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو خوب مال دے رکھا ہو، دولت دے رکھی ہو، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لٹاتا ہے، لوگوں پر خرچ کرتا ہے۔ ایسے 3 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا منہ کے بل گھسیٹ کر ان کو جہنم میں پھینک دو، منہ کے بل گھسیٹ کر ان کو جہنم کی آگ میں ڈال دو۔ محترم حاضرین، یہ کون لوگ ہیں؟ کتنی بڑی بڑی عبادتیں انہوں نے انجام دی، کیسے بڑے بڑے ان کے اعمال ہیں۔ ایک وہ ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، ایک وہ ہے جس نے ساری زندگی علم سیکھا، لوگوں کو سکھایا، ایک وہ ہے کہ جس کو اللہ نے مال و دولت دی اور وہ اپنی مال و دولت کو لوگوں میں لٹاتا رہا۔ اللہ حکم دے گا کہ ان کو جہنم کی آگ میں منہ کے بل گھسیٹ کر پھینک دو۔ کیوں؟ وہ کہے گا کہ پروردگارا، میں نے تیری راہ میں جنگ لڑی، میں نے جہاد کیا، میں نے اپنی جان کو تیری راہ میں قربان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ نہیں، تیری نیت یہ تھی، تیرا ارادہ یہ تھا کہ لوگ کہیں کہ بڑا مجاہد ہے، لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا اپنی جان کو قربان کر رہا ہے، تو واہ واہی کی خاطر، شہرت کی خاطر تو نے یہ عمل کیا۔ دنیا میں تجھے کہا گیا تو جو تو چاہتا تھا، آخرت میں تیرے لیے کوئی حصہ
نہیں۔ اسی طرح سے وہ آدمی جس نے ساری زندگی علم حاصل کیا، لوگوں کو علم پہنچانے میں گزار دی، وہ کہے گا کہ اللہ تیرا علم میں نے حاصل کیا، لوگوں تک میں نے علم کو تیرے پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ نہیں، تو نے اس لیے علم حاصل کیا، تو نے لوگوں کو اس لیے علم پہنچایا تاکہ تیری واہ واہی ہو، تیری شہرت ہو کہ وہ کتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے، کتنا اچھا لوگوں کو سمجھاتا ہے، کتنا اچھا عالم دین ہے۔ بس یہ تیری نیت یہ تھی کہ تیری شہرت ہو، تیری خواہش یہ تھی کہ تیری واہ واہی ہو، دنیا میں تیرے لیے جو کچھ تو چاہتا تھا کہا گیا، اب آخرت میں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں۔ تیسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے مال و دولت دے رکھی تھی اور اس نے اللہ کی راہ میں مال و دولت کو لٹایا تھا، وہ کہے گا کہ پروردگارا تیرے مال کو تیرے بندوں پر میں نے لٹایا، تیری راہ میں نے خرچ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ نہیں، تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ کہیں وہ کتنا فیاض ہے، تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ کہیں کتنا سخی ہے، کتنا لوگوں پر خرچ کرتا ہے، کتنا لٹاتا ہے، تو واہ واہی اور شہرت کا طلبگار تھا، دنیا میں تو جو چاہتا تھا کہا گیا، آخرت میں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں۔ محترم حاضرین، اتنے بڑے بڑے اعمال تھے، لیکن یہ اعمال کیوں برباد ہوئے؟ کیونکہ نیت میں اخلاص نہیں تھا، نیت میں اخلاص نہیں تھا۔ نیت یہ نہیں تھی کہ اللہ کو راضی کیا جائے، نیت یہ نہیں تھی کہ یہ عمل میں خالص اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں کر رہا ہوں، نیت خالص نہیں تھی۔ اور نیت میں جو ہے ریاکاری اور اسی طرح سے نمود، ریا، شہرت وہ چاہتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ ایسے انسانوں کو جہنم میں پھینک دو۔ تو محترم حاضرین، رمضان کا مہینہ ہے، یقیناً ہم میں سے ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم بھی عبادتیں کریں، آگے بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے سے مسابقہ کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، لیکن شیطان وہاں پر وسوسے ڈالتا ہے، شیطان وہاں پر فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور نیتوں میں ریاکاری پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پھر اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنی نیتوں کو عمل کرتے ہوئے اللہ کے لیے خالص کرنا چاہیے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں، میں جتنا عمل کر رہا ہوں، یہ میرا عمل میرے رب کی خاطر ہے، یہ میرا عمل میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، میری عبادت کا کسی اور سے کوئی تعلق نہیں، میری عبادت کا کسی اور سے کوئی واسطہ نہیں۔ انسان جو عمل کرے خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ محترم حاضرین، اسی طرح سے ہم دیکھیں ایک اور کام جو ہماری زندگیوں میں رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے ہونا چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں بہت ساری عبادتیں ہم انجام دیتے ہیں، بہت ساری عبادتوں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ایسی بہت ساری عبادتیں ہم انجام دیتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر کچھ دفعہ کچھ موقعوں پر کچھ مسائل انسان کی زندگی میں آتے ہیں کہ اس حالت میں، روزے کی حالت میں یہ کام کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا، تلاوت قرآن مجید کے وقت میں یہ عمل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے بہت سارے مسائل انسان کی زندگی میں آتے ہیں۔ تو پھر انسان کو چاہیے کہ جو مسائل روزے کی حالت میں، رمضان کے مہینے میں جو مسائل پیش آ سکتے ہیں، ان مسائل کا ہم ابھی سے علم حاصل کر لیں، ان مسائل کے بارے میں ہم ابھی سے جانکاری حاصل کر لیں کہ روزے کی حالت میں کون سا کام کیا جا سکتا ہے، روزے کی حالت میں کون سا کام نہیں کیا جا سکتا، روزے کی حالت میں کون سے کام جائز ہیں، روزے کی حالت میں کون سے کام کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے بہت سارے کام ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان کی جانکاری ہم حاصل کر لیں، احکام کے بارے میں، مسائل کے بارے میں ہم واقفیت حاصل کر لیں۔ کیونکہ اس لیے کہ کئی مرتبہ انسان بہت سارے اعمال کرتا ہے، لیکن علم نہ ہونے کی بنیاد پر، معلومات نہ ہونے کی بنیاد پر اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں ضروری ہے کہ جو مسائل رمضان کے مہینے میں پیش آ سکتے ہیں، ان مسائل کے بارے
بارے میں واقفیت جانکاری ہمیں حاصل کر لینی چاہیے. ابھی وقت ہمارے پاس موجود ہے. ہم رمضان کے آنے سے پہلے اگر ہم خود پڑھ سکتے ہیں تو وہ کتابیں جن میں رمضان کے مسائل بتائے گئے, روزے کے مسائل بتائے گئے ہیں, ان کو پڑھ کر ہم معلومات حاصل کر لیں. اگر ہم میں سے کسی کو پڑھنا نہ آتا ہو, جانکاری نہ ہو, تو پھر علماء سے رجوع کریں. علماء سے جڑ کر رمضان کے مہینے سے آنے سے پہلے ان مسائل کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں. اور اسی طرح سے جہاں خود ہم معلومات حاصل کر لیں, وہاں اپنے اہل و عیال کو, اپنے گھر والوں کو پہلے ہم جان لیں, پھر اپنے گھر والوں کو بتائیں, اپنے بچوں کو بتائیں, اپنی بچیوں کو بتائیں, اپنی بیویوں کو, اور اسی طرح سے اپنے اہل و عیال, اپنے گھر والوں کو, اپنے والدین کو رمضان سے متعلق جو مسائل ہوتے ہیں, روزے سے متعلق جو مسائل ہوتے ہیں, ان مسائل کے بارے میں بتائیں کہ میں نے یہ رمضان کے مہینے سے متعلق, روزے سے متعلق میں نے یہ بات معلوم کی ہے, آپ کے علم میں بھی یہ بات ہونی چاہیے. اس طرح سے اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے ان مسائل سے جو ہے آگاہ کرنے کی ہماری کوشش ہونی چاہیے. محترم حاضرین, اسی طرح سے ہم دیکھیں رمضان کا مہینہ عنقریب سایہ فگن ہونے والا ہے, اور جس طرح سے ہم تمام جانتے ہیں وقت بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے, دن رات بڑی تیزی سے گزر جاتے ہیں. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں, ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ گئے ہوئے کتنے دن معلوم ہو رہے, کتنے مہینے. ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے, کچھ مہینوں پہلے رمضان گیا, اور پھر اب رمضان حاضر ہو چکا ہے, رمضان آ چکا ہے. تو وقت بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے. رمضان کا مہینہ آتا بھی ہے اور رمضان کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے. انسان بس یہ چاہتا ہے کہ رمضان میں یہ کروں گا, یہ کروں گا, ایسا کروں گا, میں یہ عبادت کروں گا, میں یہ کوشش کروں گا, اور وقت آتا بھی ہے اور چلا بھی جاتا ہے. تو اس کے لیے انسان کو ضروری ہے, ہم تمام کے لیے ضروری ہے کہ رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے رمضان کے مہینے کا ہم شیڈیول بنا لیں. رمضان کے مہینے کے سلسلے میں دن رات کے بارے میں ہمارا ایک معمول ہو کہ رمضان کے مہینے میں, روزے کے وقت میں, دن کی حالت میں ہم کیا کیا اعمال کریں گے, اور اسی طرح سے جو ہے رمضان کی راتوں میں ہمارا کیا معمول ہوگا, کیا کیا ہم اعمال انجام دیں گے. ہم اپنا ایک شیڈیول تیار کر لیں کہ روزہ مجھے رکھنا ہے, روزے کی حالت میں مجھے فجر کی نماز کے لیے اور اسی طرح سے سحری کے لیے مجھے کب اٹھنا ہے, کیا کیا اذکار مجھے پڑھنے ہیں, سحری کرنا ہے تو پھر اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے, نماز فجر کے بعد مجھے کیا عمل انجام دینا ہے, نماز ظہر کے ساتھ مجھے کیا عمل کرنا ہے, عصر کے بعد مجھے کس چیز کی تیاری کرنی ہے. اور اس طرح سے انسان اپنے ان ساری کاموں کی جو ہے ڈیٹیل انسان اپنا ایک شیڈیول بنا لے, تاکہ انسان جو کچھ لکھتا ہے کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کے مطابق عمل کرے. اگر کوئی چیز لکھی ہوئی نہ ہو, کوئی شیڈیول بنا ہوا نہ ہو, یہ کام سامنے آ رہا ہے یہ کر لیتا ہے, پھر وہ کام سامنے آتا ہے وہ کر لیتا ہے, کوئی ترتیب جو ہے دنوں کی نہیں ہوتی ہے. اور ایسے میں انسان کی خواہشات, انسان کے ارادے بس ارادے ہی رہ جاتے. رمضان آتا بھی اور چلا بھی جاتا ہے. تو پھر انسان ایسے وقت میں اپنا شیڈیول بنا کر رکھے کہ مجھے کن دنوں میں کیا کیا کام کرنا ہے, پہلے 10 دنوں میں مجھے کیا کرنا ہے, پھر 20 دنوں میں مجھے کیا کرنا ہے, آخری عشرہ مجھے کیسے گزارنا ہے, کیا مجھے اعتکاف کا اہتمام کرنا ہے, کیا میں اس سال اعتکاف کروں گا. اور اس طرح سے جو ہے ان ساری چیزوں کے بارے میں انسان پہلے سے طے کر لے, ارادہ کر لے کہ مجھے رمضان کا مہینہ کیسے گزارنا ہے. اور اس سلسلے میں ایک آخری بات میں یہ بتاؤں گا کہ جو ہے رمضان کا مہینہ ہم نے یقیناً اس کا شیڈیول بنا لیا اور اس کی جو ہے کوشش بھی کریں گے کہ جو اس کے مطابق گزاریں. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ضروری کام آ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارا جو شیڈیول ہم نے بنایا ہوا ہے وہ ترتیب بگڑ جاتی ہے. تو ایسے وقت میں ہمارے پاس ابھی وقت ہے, ہمارے پاس رمضان کے مہینے سے پہلے ابھی وقت ہے. ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ کتنے ضروری کام, جو ضروری کام رمضان کے مہینے میں پڑھ سکتے ہیں وہ سارے کام ہم ابھی کر کے رکھ لیں. وہ کام جو اب ہم انجام دے لے سکتے ہیں, جس طرح سے عید کی شاپنگ کا ایک مسئلہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے کبھی کبھار تو روزے بھی چھوٹ جاتے اور کبھی کبھار 2-2 3-3 دن کی جو ہے قیام اللیل کا جو اہتمام بندہ ارادہ کر لیتا ہے کہ
میں سارا جو ہے رمضان قیام اللیل کا اہتمام کروں گا، لیکن شاپنگ کا مسئلہ ایسا آ جاتا ہے کہ انسان کے 2 3 دن کی جو ہے قیام اللیل اس کی چھوٹ جاتی ہے، یا کبھی روزہ رکھتا ہے اور اگر ماہ کا مہینہ آ رہا ہے شاپنگ کی وجہ سے گیا اور اس کی وجہ سے 1 2 دن کے روزے اس کی وجہ سے متاثر ہو سکتے۔ تو ایسے کام جو رمضان کے آغاز سے پہلے ہم کر سکتے ان کاموں کو کر کے ہم فارغ ہو جائیں، اور اسی طرح سے جو ہے راشن وغیرہ کا مسئلہ ہو، جو بھی ضروری کام رمضان کے مہینے سے پہلے ہم کر سکتے ہیں ان کاموں کو کر کے ہم فارغ ہو جائیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اور اس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، فارغ اوقات کو، خالی اوقات کو مصروفیت کے اوقات سے پہلے تم غنیمت جانو، مصروف ہونے سے پہلے جو وقت تمہیں خالی مل رہا ہے، جو وقت تمہیں فارغ مل رہا ہے، اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اس وقت سے فائدہ اٹھا لو، اور جو کام ہم رمضان سے پہلے کر سکتے ان سارے کاموں کو کر کے ہم فارغ ہو جائیں، تاکہ رمضان کے مہینے میں ہمارا سارا وقت عبادتوں میں گزر سکے، رمضان کے مہینے میں کسی طرح کا کوئی ڈسٹربنس ہمیں نہ ہو، کوئی ایسا کام ہمارے لیے نہ آئے جو ہماری عبادتوں کو متاثر کرنے والا ہو۔ محترم حاضرین، اسی طرح سے قرآن مجید یقیناً ہماری ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے اسی مہینے کا انتخاب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، تو رمضان کا اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے نزول کے لیے رمضان کے مہینے کا انتخاب فرمایا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اس مہینے میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دراسہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا جو ہے اس طرح سے دراسہ کرتے، سنتے سنایا کرتے تھے۔ تو لہٰذا ہم تمام کو چاہیے رمضان کے اس مہینے کو ہم قرآن کا مہینہ بنائیں، رمضان کے اس مہینے کو ہم قرآن کی تلاوت کے ساتھ گزاریں۔ ہمارا اپنا ایک شیڈیول ہونا چاہیے، ہمارا ایک اپنا وقت ہونا چاہیے، ہم پہلے سے اس بات کو طے کر لیں کہ اس رمضان کے مہینے میں مجھے کتنا قرآن مجید پڑھنا ہے، قرآن مجید کے کتنے دور مجھے کرنے ہیں، قرآن مجید کو کتنے مرتبہ مجھے مکمل کرنا ہے۔ 2 مرتبہ میں کروں گا، 4 مرتبہ میں کروں گا، یا کم از کم 1 مرتبہ میں قرآن مجید کا مکمل دور کروں گا، پڑھوں گا۔ اس بات کا انسان پہلے سے ارادہ کر لے، پھر اس میں یہ بات طے کر لے فجر کی نماز میں پڑھوں گا اتنے صفحات قرآن مجید کے میں نماز فجر کے بعد پڑھوں گا، ظہر کی نماز میں پڑھوں گا، ظہر کی نماز کے ساتھ ہی میں اتنے صفحات قرآن مجید کے پڑھوں گا، عصر کی نماز پڑھوں گا، اس کے ساتھ اتنا قرآن مجید کا میں حصہ پڑھوں گا، قیام اللیل کا میں اہتمام کروں گا تو اس کے بعد میں اتنا قرآن مجید کا حصہ پڑھوں گا۔ جو وقت ہمیں مل سکتا ہے، جس وقت کو ہم مناسب سمجھے، ہر انسان کا اپنا اپنا الگ الگ وقت ہوتا ہے، اس کا شیڈیول ہوتا ہے، اس کے حساب سے انسان یہ دیکھ لے مجھے کب وقت مل سکتا ہے، میں اپنا کتنا وقت قرآن مجید کی تلاوت میں لگاؤں گا۔ ہر انسان اس بات کو طے کر لے اور اس طرح سے جو ہے انسان قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے، قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ جو ہے اس مہینے میں تلاوت کرنے کی کوشش کرے۔ ایک آخری بات یہ کہ رمضان کے مہینے سے متعلق یقیناً ہمارے بہت سارے منصوبے، بہت سارے ارادے، بہت ساری نیتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے باوجود کئی مرتبہ انسان کے سامنے کچھ اعمال خیر آ جاتے ہیں جس کے بارے میں انسان پہلے سے تو سوچ کر نہیں رکھتا، لیکن فوراً نیت ہوتی ہے کہ یہ خیر کا کام سامنے نظر آ رہا ہے، فوراً اس کام کو انجام دینے کی کوشش کر لے۔ یاد رکھیں نیکی کا جو کام نظر آئے فوراً اس کام کو کرتے گزر جائے۔ کیوں؟ انسان نہیں جانتا کہ اگلے دنوں میں اس کو وقت ملے گا کہ نہیں ملے گا، اگلے وقت میں جو ہے اس کو مہلت ملے گی نہیں ملے گی، انسان نہیں جانتا۔ جو خیر
کا کام، جو عمل اس کو نظر آئے فوراً کرتا گزر جائے۔ کبھی کسی کی نیت ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے کہ میں روزے داروں کو افطار کراؤں گا اور ایسے میں جو ہے لوگوں کو کھلاؤں گا، فوراً اس کام کو انجام دے دے۔ کہیں کسی مسجد کی تعمیر کا کام ہو رہا ہے، انسان کے سامنے نیکی کا کام، خیر کا کام سامنے آیا، انسان فوراً اس کام میں جو اس سے بن پڑ سکتا ہے انجام دینے کی کوشش کرے۔ صدقہ و خیرات ہو سکتا ہے، نفل عبادتیں ہو سکتی ہے۔ انسان روزے کی حالت میں ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، دل میں ارادہ پیدا ہوا 2 رکعت نفل پڑھ لوں گا، فوراً اٹھے اور پڑھ لے۔ کیوں؟ نہیں جانتا کتنے لمحے اس کی زندگی کے باقی ہیں۔ جو عبادت کا موقع مل رہا ہے انسان اپنی عبادت میں گزارے، اور یہ بات یاد رکھے رمضان کے مہینے کے لمحے لمحے کو غنیمت جانے، ایک ایک سیکنڈ کو غنیمت جانے، اور جو وقت مل رہا ہے، جتنا وقت انسان کو مل رہا ہے، کوشش اس بات کی کرے کہ میں عبادت میں گزاروں گا۔ نیند ہے آج پوری نہیں ہوئی، بعد میں پوری کر لے گا، اور اسی طرح سے جو ہے دیگر کام ہے جو بعد میں ہو سکتے ہیں میں بعد میں کر لوں گا، لیکن عبادتیں مجھے اس مہینے میں انجام دینی ہے۔ کوئی کام، کوئی ضرورت مجھے عبادتوں سے نہیں روک سکتی۔ میں نے اس بات کا ارادہ کر لیا، میں نے اس بات کا عزم کر لیا کہ مجھے اس مہینے کو عبادتوں کے ساتھ گزارنا ہے، تو پھر انسان ایک ایک لمحے کو غنیمت جانتے ہوئے، ایک ایک سیکنڈ کی قیمت کو جانتے ہوئے اس رمضان کے مہینے کو عبادتوں کے ساتھ گزارے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ کہنے والے کو اور آپ تمام سننے والوں کو اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔